شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیرہ کبیرہ بکتے ہیں۔ شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیرہ کبیرہ بکتے ہیں۔ کچھ سامنے کچھ پسے دیوار بکتے ہیں، یہاں میرے شہر میں ضمیر بکتے ہیں۔ یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں۔ ذرا کچھ دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست علی دا پیک YTC کی طرف سے۔ میرے دوستو، دعوت جہاد میں سے ایک احادیث آپ کے سامنے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کس کو شہید شمار کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جو جہاد فی سبیل اللہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہو جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں مقتول شہید ہے، اور راہ جہاد میں سواری سے گر کر مرنے والا شہید ہے، راہ جہاد میں پانی میں ڈوبا ہوا شہید ہے، راہ جہاد میں تعاون سے مرنے والا شہید ہے، راہ جہاد میں ہیضے سے مرنے والا شہید ہے، اور راہ جہاد میں کسی بھی طرح مرنے والا شہید ہے۔ میرے دوستو، یہ تھی دعوت جہاد میں سے ایک احادیث۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے۔ میرے دوستو، یہ دین اسلام اور یہ احادیث، یہ قرآن ہم تک کس طرح پہنچا؟ میرے دوستو، یہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نہیں تھے، صحابہ اکرام اور اہل بیت تھے۔ میرے دوستو، یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے دوستو، اگر آج ہم عالم یا مفتی یا ذاکر بنے بیٹھے ہیں تو میرے دوستو وہی دین حاصل کر کے جو اہل بیت اور صحابہ اکرام کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا انداز اور طریقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو حکم فرمائے، جو جو ہمارے لیے بتایا، وہ احادیث کی شکل میں ہم تک پہنچا۔ اور جو قرآن اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ وہ حاصل کر کے ہم حافظ قرآن بھی بنتے ہیں، عالم بھی بنتے ہیں، مفتی بھی بنتے ہیں، اور ذاکر بھی بنتے ہیں۔ میرے دوستو، جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، تو ہم اگر ان پہ تبصرے کریں گے تو ہم دین سے فارغ ہیں۔ میرے دوستو، اصل دین وہ جانتے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے اہل بیت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کے ہم تک پہنچایا۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگیوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام اور اہل بیت کے اندر جو واقعات ہوئے یا جو بھی ہوا، میرے دوستو وہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام اور اہل بیت دونوں کے معاملات اور دونوں اللہ کے رسول اور اللہ کے دربار میں جا چکے ہیں۔ میرے دوستو، میرا اور آپ کا نہیں بنتا کہ ہم اتنی پاک ہستیوں کے اوپر تبصرے کریں۔ میرے دوستو، ان کا مقام بہت اونچا ہے، اہل بیت اور صحابہ اکرام کا مقام بہت اونچا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگیوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہمیں اہل بیت سے سچا پیار ہوتا تو ہماری زندگیاں اہل بیت کے طریقوں پہ ہوتی۔ اگر ہمیں صحابہ اکرام سے سچا پیار ہوتا تو ہماری زندگیاں صحابہ اکرام کے طریقوں پہ ہوتی۔ میرے دوستو، ہمیں صحابہ اکرام صرف ان کے دنیا سے جانے والے دن یاد آتے ہیں، جیسے کہ 21 رمضان کو ہمیں حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آتی ہے، یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آتی ہے۔ اسی طرح جن جن صحابہ کے دن آتے ہیں ہمیں اسی دن یاد آتی ہے۔ ہمیں اہل بیت کی یاد یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک آتی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد صرف ربیع اول میں آتی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی زندگیوں کے اندر فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، یزید اور فرعون کا ظلم بھی کچھ نہیں تھا جو ہم اپنی زندگیوں میں کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، باغ فداق کا واقعہ اور خلفائے راشدین کے معاملات، یہ سب اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دربار میں جا چکے ہیں۔
میرے دوستو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کے معاملات وہ اور ہیں میرے دوستو، وہ بہت اونچی اور پاک میرے دوستو وہ ہستی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان پہ تبصرے کرنے کی۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ تو میرے دوستو ہمیں اپنی زندگیوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو ہم اپنی بہنوں کا حق کھائے بیٹھے ہیں، میرے دوستو ہم اپنے سے کمزور کا حق کھائے بیٹھے ہیں، میرے دوستو ہم مزدوروں کا حق کھائے بیٹھے ہیں۔ ہر انسان جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے حساب سے وہ اپنے کمزور پہ ظلم کرتا ہے۔ میرے دوستو ہم غلطی کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی نہیں لگتی، پر ہمیں صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگی میں غلطیاں نظر آتی ہیں، ہم ان کی زندگی میں عیب نکالتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں نہیں نظر آتی۔ وہ بہت پاک اور بہت اونچی ہستی ہیں میرے دوستو۔ میرے دوستو اگر کوئی شخص یا کوئی عالم یا کوئی مفتی یا کوئی ذاکر اگر اہل بیت کی یا صحابہ اکرام کی گستاخی کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے کہ یہ فلانی کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے اور فلانی کتاب میں یہ واقعہ ہے، میرے دوستو ہم اس واقعے کو نہیں مانتے۔ میرے دوستو ہم اس کو عالم مفتی ذاکر بھی نہیں مانتے جو اہل بیت اور صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بات کرے، کیونکہ یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت کے بارے میں بات کریں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے دوستو ہم نے اپنے سکوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں، اپنے محلے والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو اپنے ماتحت ہیں ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں میرے دوستو۔ ہمیں اذان کی آواز آتی ہے، ہم کہتے ہیں پڑھ لیں گے نماز، کوئی فرق نہیں ہوتا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، بخشے جائیں گے۔ تو میرے دوستو ایسا نہیں ہے، ہم سے ہماری زندگی کا سوال کیا جائے گا، نہ کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگی کا سوال ہم سے کیا جائے گا۔ میرے دوستو ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنی قبر کا حساب دینا ہے۔ میرے دوستو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ علی انجینئر صاحب جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا مطلب بتا رہے ہیں۔ بندہ اس علی انجینئر سے پوچھے کہ تیری اوقات ہے کہ جو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تبصرے کرے اور باتیں کرے؟ ان کا مقام تو جانتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حلالی جانتے ہیں، جو حلال کے ہوں گے وہ جانتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ میرے دوستو اس لیے صحابہ اکرام اور اہل بیت تمام ہمارے سروں کا تاج، ہمارے ماتھے کا جھومر، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، ہماری دولت عزت شہرت، تمام صحابہ اکرام اور اہل بیت کے قدموں پہ قربان۔ میرے دوستو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دوستو میری زندگی، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، سب کچھ ان کے قدموں پہ قربان، ان کے غلاموں پہ قربان۔ میرے دوستو میرا نام میں ایک سنی گھرانے سے میرا تعلق ہے، میرا نام علی ہے میرے دوستو میرے بیٹے کا نام حیدر علی ہے۔ میرے دوستو یہ بات غلط ہے کہ سنی حضرات جو ہے وہ اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں۔ میرے دوستو اہل بیت سے بہت پیار ہے ہمیں، سب سے پہلے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، لیکن میرے دوستو اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر کے گئے۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت بیمار تھے، جب ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، تو انہوں نے اپنے مسلح پہ نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہا تھا کہ نماز پڑھاؤ۔ اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں 16 یا 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں۔ میرے سے بہتر مفتی اور ذاکر حضرات جانتے ہوں گے، جو مفتی جو ذاکر صحابہ اکرام اور اہل بیت پہ تبصرہ کرے یا ان کو برا بلا کہے، میرے دوستو ہم اس کو ذاکر مفتی عالم نہیں مانتے۔ ہمیں وہ کتابیں مت دکھاؤ جس کے اندر صحابہ اکرام اور اہل بیت کی گستاخی ہے، ہمیں وہ احادیثیں مت سناؤ جس کے اندر صحابہ اکرام اور اہل بیت کو برا کہا گیا ہے، یہ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے دکھائے گئے۔ میرے دوستو اہل بیت اور صحابہ اکرام میں آپس میں بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، یہ میں نے اور آپ نے بیچ میں نفرت ڈالی ہوئی ہے ان کے اپنے قصوں میں، ایسا نہیں ہے۔ میرے دوستو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو ٹکے ٹکے پہ بکنے والے لوگ ہیں، ہم ٹکے ٹکے پہ بکنے والے لوگ ہیں، ہمیں اپنی فکر کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت بہت اونچی ہستی ہیں، میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت پہ بات کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اوپر ہم بات کریں۔ تو میرے دوستو اپنی فکر کرو، نہ کہ غیروں کی لائن پہ چلو، جو غیر مسلم جو کرتے ہیں ان کے طریقوں پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔
मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने भाई को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक छोटा सा शेर आपके सामने हालात की मुनासबत से रखूंगा। शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीरा कबीरा बिकते हैं। शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीरा कबीरा बिकते हैं। कुछ सामने कुछ पसे दीवार बिकते हैं, यहाँ मेरे शहर में ज़मीर बिकते हैं। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा कुछ दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। मेरे दोस्तों टके टके पे बिकते हैं हम। टके टके पे बिकने वाले लोग अब सहाबा इकराम और अहले बैत पे तबसरे करेंगे, सहाबा इकराम और अहले बैत को बुरा भला कहेंगे। मैं उसको आलिम जाकिर मुफ्ती नहीं मानता जो मेरे अहले बैत और सहाबा इकराम की जिंदगी के ऊपर तबसरे करे और उनके अंदर नफरत वाले किस्से हमें सुनाए कि उनमें नफरत थी। सहाबा इकराम और अहले बैत में बहुत प्यार था। सहाबा इकराम अहले बैत को अपने माथे का झूमर, अपने सर का ताज बना के रखा है। मेरे दोस्तों अपने भाई को इजाजत दीजिए अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।